کی شان آقاؤں کی افضلیت اللہ اللہ جب نبی نے فرمایا ہم پنجتن جنت میں ایک ساتھ ایک گھر میں ایک درجے میں ایک گنبد کے نیچے رہیں گے تو سیدہ نے کہا تھا ہم تو ساتھ رہیں گے ہم سے محبت کرنے والے کہاں رہیں گے ہم سے محبت کرنے والے کہاں رہیں گے ہم سے محبت کرنے والے کہاں رہیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا بیٹی جہاں تم اور تمہاری اولاد رہے گی تم سے محبت کرنے والے بھی مجھ محمد کے درجے میں جنت میں داخل کیے جا کے کسی مفتی سے پوچھو جا کے کسی ادیب سے پوچھو جا کے کسی محدث سے پوچھو نماز افضل العبادات ہے لیکن کیا نماز پڑھ کے نبی کے درجے کی جنت مل سکتی ہے حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن کیا حج کر کے نبی کے درجے میں جنت مل سکتی ہے بلکہ اللہ اللہ جو جنت میں نبی رہیں گے وہ جنت کسی کو نہیں ملے گی کیوں میرے امام کہتے ہیں اوروں کی جنت الگ ہوگی نبی کا درجہ اور ہوگا میری تمہاری جنت کون سی تو میرے امام کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات عدنان شاورس میرے دولہا کے سر کی ہے عدنان شاورس میرے دولہا کے سر کی ہے اللہ اللہ وہ جنت جس میں ہم رہیں گے وہ حضور کی سر کا ادنا سا صدقہ ہے تو حضور کہاں ہوں گے حضور کہاں ہوں گے تو حضور کے ساتھ نماز کی بنیاد پہ کوئی نہ جا سکے حالانکہ نماز افضل العبادات روزہ رکھ کر حضور کا درجہ نہیں مل سکتا حضور کے درجے میں جنت نہیں مل سکتی حج کر کے نبی کے درجے میں جنت نہیں مل سکتی اگر جنت مل سکتی ہے تو ایک چیز اہل بیت کی محبت اور نبی کی محبت نبی کے ساتھ نبی کے درجے میں جنت دلوائے گی آپ کہیں گے بھائی یہ تو گستاخی ہو گئی آقا اور غلام ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں تو بات اتنی کہنی ہے بڑے شہر والے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں دیکھو ہم لوگ چھوٹے موٹے لوگ چھوٹی موٹی کاروں میں گھومتے ہیں لیکن ہم نے بڑے شہروں میں بنگلور جیسے شہر ممبئی جیسے شہر دبئی جیسے شہروں میں کتوں کو ایسی مرسیڈیز کاروں میں گھومتے دیکھا جو کار کبھی ہم نے خواب میں نہیں دیکھی رشک آیا یا اللہ یہ کتے کار میں بیٹھنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے نہ کار کتے کے لیے بنی نہ کتا کار کے لیے پیدا ہوا پھر آخر یہ بیکار کتا جسے لوگ جھڑکیاں دیتے ہیں جسے لوگ ڈنڈے مارتے ہیں جسے لوگ ہکال دیتے ہیں جسے لوگ حقیر سمجھتے ہیں کسی کو کتا کہہ دو تو لوگ گالی سمجھتے ہیں آخر یہ کتا مرسیڈیز کاروں میں گھوم کیسے رہا ہے تو ذہن فوراً جواب دیتا ہے نادان تجھے پتا نہیں مار کھانے والے کتے اور ہیں یہ کتا ہوشیار ہے بک گیا ہے مرسیڈیز کار کے مالک کے ہاتھوں میں بک گیا ہے مرسیڈیز کار کے مالک کے ہاتھوں میں تو کتا کار کے قابل نہیں لیکن چونکہ اس کا مالک کار کا بھی مالک ہے اس لیے شفقتوں سے جہاں آتا گیا وہیں پر اپنی ملکیت کو بھی لے گیا بلا تنظیم ہم اس جنت کے قابل نہیں جو جنت نبی کے لیے بنی ہے جب مرسیڈیز کا مالک کتے کو خرید کے کار میں لے جا سکتا ہے تو مالک جنت اہل بیت کی محبت میں اور ہم غلامی کا ثبوت دے
جا سکتے. کہتے ہیں کہ جوتے تخت پر نہیں جایا کرتے, جوتوں کا تختوں پر لے جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا, لیکن جو جوتے بادشاہ کے پیر میں آ جاتے ہیں, اب جوتے نہیں دیکھے جاتے, بادشاہ کے پیر کے صدقے وہ جوتے بھی تخت پر نہ جانے جائے جاتے ہیں. بلا تمثیل گنہگار جنت میں نبی کے درجوں میں نہیں جایا کرتے, لیکن محبت اہل بیت کے صدقے میں جیسے جوتا تخت پر جاتا ہے, ویسے محبان نبی وہ آئے نبی جنت میں نبی کے درجے میں داخل کیے جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میرے آقا نے فرمایا, کائنات کانفرنس. میرے آقا نے فرمایا, آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ, نبی کی محبت, آل نبی کی محبت اور قرآن کی تعلیم. اس لیے کہ آل نبی نے جو درس دیا ہے وہ درس آپ کو کہاں ملے گا. میں بات سیدہ کائنات کی کر رہا تھا, ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا. اللہ اللہ, سیدہ فاطمہ کی منقبت پڑھتے وقت ہمیں خیال ہوتا ہے اگر کعبے سے تشبیہ دوں تو کس منہ سے تشبیہ دوں, اس لیے کہ جی نہیں بھرتا. اگر حرم سے تشبیہ دوں کس منہ سے تشبیہ دوں, کیونکہ جی نہیں بھرتا. جنت سے تشبیہ دوں تو کس منہ سے تشبیہ دوں, کیونکہ جی نہیں بھرتا. حتیٰ کہ عرش سے تشبیہ دوں تو کس منہ سے تشبیہ دوں, جی نہیں بھرتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے غلو نہیں, ہم غالی لوگ نہیں ہیں, ہم اہل سنت ہیں. اس لیے ہمارے یہاں اعتدال کا ترازو ہے. جی نہیں بھرتا, کیوں جی نہیں بھرتا؟ کیونکہ حدیث پیش نظر ہے. اللہ اللہ کہتے ہیں لوگ کہ اگر کسی چیز کی ذلت بتانی ہو تو کہتے ہیں فلاں کی عزت تو مٹی میں مل گئی, مطلب اس کی عزت ختم ہو گئی. فلاں کا مکان تو مٹی بھاؤ بک گیا, مطلب مفت میں اقتداموں میں چلا گیا. مٹی سے جس کو تشبیہ دی سمجھ لیا تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن قربان, اب آؤ ذرا وہ مٹی کو, کون سی مٹی؟ جو مٹی میرے نبی کے جسم اتھر سے مس ہو جائے. ہمارے بزرگوں نے لکھا, امام قسطلانی ہو, امام زرقانی ہو, امام حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی ہو, کیا لکھتے ہیں کہ قبر انور میں حضور علیہ السلام اس وقت آرام کر رہے ہیں اور حضور کے جسم اتھر سے جو مٹی مس ہو گئی ہے, قبر انور کی جو مٹی حضور کے جسم سے مس ہو گئی ہے, وہ مٹی کا مرتبہ کعبے سے افضل ہے. وہ مٹی کا مرتبہ جنت سے افضل ہے. وہ مٹی کا مرتبہ عرش اعظم سے افضل ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جو مٹی نبی کے جسم سے مس ہو جائے وہ کعبے سے افضل ہے, وہ جنت سے افضل ہے, حتیٰ کہ وہ عرش اعظم سے افضل ہے. اب آپ مجھے بتائیں, میں سیدہ فاطمہ کو عرش کہوں تو کس منہ سے کہوں, کعبہ کہوں تو کس منہ سے کہوں, جنت کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ کیونکہ جنت سے افضل وہ مٹی ہو گئی جو نبی کے جسم سے مس ہو گئی, کعبے سے افضل وہ مٹی ہو گئی جو نبی کے جسم سے مس ہو گئی, عرش سے افضل وہ مٹی ہو گئی جو نبی کے جسم سے مس ہو گئی. اب جب نبی کے جسم سے اگر حقیر و ذلیل مٹی مس ہو جائے, حقیر نہیں رہتی, کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے, تو فاطمہ کسی مٹی کا نام نہیں ہے. جب مٹی نسبت پا کے کعبے سے افضل ہے تو فاطمہ کیا ہے؟ فلا فاطمہ تو بنا تو منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب مٹی مس ہو کے عرش سے افضل ہو گئی, فاطمہ مٹی نہیں ہے, نبی کے جسم کا حصہ ہے. کوئی نبی کے جسم کے برابر کائنات میں کوئی ٹکڑا, کوئی حصہ ہے؟ کوئی حضور کا جسم پہ مثال, حضور کا جسم پہ مثال. آقا نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے. قربان